زوردار بھاری دھماکوں کی دل دہلا دینے والی آوازیں، آسمان پر کالے بادلوں اور سیاہ دھوؤں کا سایہ، گولیوں کی چھلنے کی ترتراہٹ، راکٹوں کی دمک اور افواہوں کی فضا میں خوف اور بے یقینی کی حالت۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم اور ملک کے بہت سے دوسرے حصوں میں خانہ جنگی کے بعد زندگی نے اچانک سے بدتر قسم کا انتہائی ڈرامائی موڑ لے لیا ہے۔ اس کے مرکز میں دو جرنیل ہیں، عبد الفاتح البرہان، سوڈانی مسلح افواج RSF کے سربراہ، اور حمیدی کے نام سے مشہور جنرل محمد حمدان دقلو، نیم فوجی دستوں ریپڈ سپورٹ فورسز RSF کے سربراہ۔ دونوں نے اکٹھے فوج میں کام کیا اور اب مل کر بغاوت بھی کی۔ اب ان کی بالادستی کی جنگ سوڈان کو بری طرح سے متاثر کر رہی ہے۔ دونوں کے آپس میں تعلقات کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ دونوں نے سن 2003 میں سوڈان کے مغربی علاقے میں شروع ہونے والی خانہ جنگی میں دارفور کے باغیوں کو کچلنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ جنرل برہان نے دارفور میں سوڈانی فوج کی قیادت سنبھالی تھی۔ اس وقت جنرل حمیدتی بہت سے عرب ملیشیا گروپوں میں سے ایک کا کمانڈر تھا، جسے اجتماعی طور پر جنجوید کہا جاتا تھا، جسے سوڈان کی حکومت نے بڑے پیمانے پر غیر عرب دارفور کے باغی گروپوں کو بے دردی سے ختم کرنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ ماجاک داغوت نائب وزیر دفاع تھے جب 2011 میں جنوبی سوڈان کے سوڈان سے علیحدگی ہوئی تھی۔ ماجاک داغوت کے دارفور میں جنرل برہان اور حمیدتی سے ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان دونوں نے مل کر اچھے کام کیے تھے، لیکن اس دور میں انہوں نے ایسے بہت کم باتیں دیکھی تھی جن سے یہ پتہ چلتا کہ یہ دونوں کبھی سوڈان میں کسی بڑے عہدے تک پہنچ جائیں گے۔ حمیدتی محض ایک ملیشیا رہنما تھا جو بغاوت کو کچلنے کا کردار ادا کرنے کے ساتھ فوج کی مدد کرتے تھے۔ جنرل برہان کیریئر فوجی تھے۔ سوڈانی افسر کور کے ہاں بڑے بڑے عزائم کو دیکھتے ہوئے اس بات کا امکان تھا کہ وہ کسی بھی عہدے تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوڈان کی آزادی کے بعد کی تحریک کے بیشتر اداروں میں فوج اقتدار پر قابض رہی ہے۔ دارفور میں حکومت کی حکمت عملی، جسے ایک بار سوڈان کے امور کے ماہر ایلیکس ڈیوال نے ارزاں نرغو پر انسداد بغاوت کے طور پر بیان کیا تھا، یعنی باغیوں سے لڑنے کے لیے باقاعدہ فوج کے ساتھ ساتھ کم اجرت پر لڑنے والی نسلی ملیشیا اور فضائی طاقت کا استعمال کرنا، اور اس پالیسی کے مطابق عام شہری ہلاکتوں کی کوئی پرواہ نہیں کی گئی تھی۔ دارفور کو 21ویں صدی کی پہلی نسل کشی قرار دیا گیا ہے۔ جنجوید پر مبینہ نسل کشی اور اجتماعی ریپ کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا الزام عائد کیا جاتا ہے۔ جنرل حمیدتی بالآخر ان سوڈانی نیم فوجی دستوں RSF نامی ملیشیاؤں کی کمانڈر بن گئے، جو کہ جنجوید کی ایک شاخ کہی جا سکتی ہے۔ جب حمیدتی نے یمن میں سعودی عرب کے زیر قیادت اتحاد کے لڑنے کے لیے فوجیوں کی فراہمی شروع کی تو اس کی طاقت اور اثر و رسوخ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ سوڈان کے اس وقت کے فوجی حکمران عمر البشیر باقاعدہ مسلح افواج کی اقتدار پر قبضہ کرنے کے خطرے سے نمٹنے کے لیے جنرل حمیدتی اور RSF پر کافی انحصار کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ فوج کے جواب میں ایک اور مسلح طاقت کے موجود ہونے سے دونوں میں کسی کے لیے بھی ان کو معزول کرنا مشکل ہوگا۔ تاہم مہینوں کے عوامی احتجاج کے بعد اپریل 2019 میں جنرل عمر البشیر کا تختہ الٹنے کے لیے یہ دونوں مسلح قوتیں یعنی سوڈان کی افواج اور نیم فوجی دستے متحد ہو گئے۔ اسی سال کے آخر میں انہوں نے مظاہرین کے ساتھ سویلین کی قیادت میں حکومت بنانے کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے، جس کی نگرانی خود مختار کونسل، ایک مشترکہ سویلین ملٹری باڈی تشکیل دی گئی، جس کے سربراہ جنرل برہان تھے اور حمیدتی اس کے نائب تھے۔ سویلین اور ملٹری اشتراک 2 سال تک جاری رہا۔ اکتوبر 2021 تک جب فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور اس مرتبہ پھر جنرل برہان دوبارہ ریاست کے سربراہ اور حمیدتی اس کے نائب تھے۔ سوڈان کے ایک سوشلسٹ رہنما صدیق طاور کیفی خود مختار کونسل کے ایک سویلین ممبر تھے اور اس لیے دونوں جرنیلوں سے باقاعدگی سے ملاقاتیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سن 2021 کی بغاوت کے بعد تک ان کے درمیان کسی اختلاف کا کوئی نشان تک نہیں دیکھا تھا۔ انہوں نے کو بتایا کہ تاہم اس کے بعد جنرل برہان نے اسلام پسند اور سابق حکومت کے ارکان کو ان کے پرانے عہدوں پر بحال کرنا شروع کر دیا۔ یہ واضح ہو رہا تھا کہ جنرل
البرہان کا منصوبہ عمر البشیر کی پرانی حکومت کو اقتدار میں بحال کرنا تھا۔ مسٹر صدیق تاور کا کہنا ہے کہ یہ تب تک چلتا رہا جب تک حمیدی کو شک ہونے لگا، کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ عمر البشیر کے ساتھیوں نے کبھی بھی اس پر مکمل اعتماد نہیں کیا تھا۔ سوڈانی سیاست پر ہمیشہ سے ایک اشرافیہ کا غلبہ رہا ہے جو بڑی حد تک خرطوم اور دریائے نیل کے آس پاس کی نسلی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ حمیدی کا تعلق دارفور سے ہے اور سوڈانی اشرافیہ اکثر اس کے اور اس کے سپاہیوں کے بارے میں طنزیہ الفاظ میں بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر انہیں لبلت بمکین کہتے ہیں، یعنی یہ لوگ دیہاتی اجڑ ہے اور حکمرانی کے قابل نہیں ہیں۔ پچھلے 2 یا 3 سالوں میں حمیدی نے خود کو ایک قومی لیڈر کے طور پر قطعور شخصیت بنانے کی کوشش کی، خاص کر اپنے آپ کو پسماندہ طبقوں کا لیڈر بنانے کے لیے کام کیا۔ دارفور اور جنوبی کردفان میں باغی گروپوں کے ساتھ اتحاد قائم کرنے کی کوشش کی ہے جنہیں ان کو تباہ کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ باوجود اس کے کہ ماضی میں ان کی ملیشیاؤں نے شہریوں کے احتجاج کو انتہائی سختی اور بے دردی سے کچلا تھا، انہوں نے جمہوریت کی ضرورت اور افادیت کے بارے میں بھی باقاعدگی سے حمایت کی ہے۔ فوج اور RSF کے درمیان کشیدگی میں اس وقت اضافہ ہوا جب سویلین حکومت کی تشکیل کی آخری تاریخ قریب پہنچی، جس کی توجہ اس نازک مسئلے پر مذکور تھی کہ RSF کو باقاعدہ سوڈان کی مسلح افواج میں دوبارہ کیسے ضم کیا جانا چاہیے۔ پھر RSF کے خلاف لڑائی شروع ہوئی۔ حمیدی کے جنرل برہان کے خلاف جنگ، سوڈانی ریاست کے کنٹرول کے لیے رسا کشی کا آغاز ہوا۔ پچھلے کچھ سالوں میں اس نے ایک وسیع کاروباری سلطنت بنائی ہے جس میں سونے کے کانوں اور بہت سے دوسرے شعبوں کے ترقی میں اس کی دلچسپی بھی شامل ہے۔ جنرل برہان اور حمیدی دونوں کو شہری رہنماؤں اور دارفور اور دیگر جگہوں پر تنازعات کے متاثرین کی طرف سے مبینہ زیادتیوں کے مقدمے کے مطالبوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ دونوں کا بہت کچھ داؤ پر لگا ہوا ہے اور ان کے سابق اتحادیوں کو جو اب ایک دوسرے کے دشمن ہیں، ان کی اپنی اپنی پوزیشنوں سے پیچھے نہ ہٹنے کی بہت سی وجوہات ہے۔